اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سنو، اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، اللہ سے جب بھی مانگو بلا جھجک مانگو، کیونکہ ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی، ایک میرے اللہ کی ہی تو ذات ہے جو آنے والے سوالی کو بے عزت نہیں کرتی، رسوا نہیں کرتی، اسے تانے نہیں دیتی، معاشرے کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کرتی، بلکہ دن میں 10,000 مرتبہ بھی اگر کوئی سوالی دروازے پر آ جائے، اللہ کی چوکھٹ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا بڑھ چڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ ایسے سوالی کا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار کرتی ہے نا۔ جوانوں، یاد رہے، صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور غریب کی فکر، ان چیزوں کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان چیزوں کی بہت بڑی قدر ہے۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اور ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور سنو، جو غریب کی فکر ہے، غریب کی فکر والا جو عمل ہے نا، یہ تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی غریب کی فکر والا جو عمل ہے، غریب کی مدد والا جو عمل ہے، کیونکہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، صبر اس مقام تک نہیں پہنچاتا، شکر بھی اس مقام تک نہیں پہنچاتا، ذکر بھی انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتا جس مقام پر غریب کی مدد پہنچاتی ہے، غریب کی فکر پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جوانوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک سبق کا موضوع واقعہ میری جھولی میں پڑا ہے۔ اس واقعے نے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، آپ اپنے مقدر پر رشک کریں گے، آپ اپنی قسمت پر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیماریوں نے چکنا چور کر رکھا تھا، طرح طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا، مگر بے سود رہا۔ حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج ٹھہرا دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، کیونکہ بیماری نے اس کے اندر کو کھوکھلا کر دیا، بیماری نے اس کے اندر کو ختم کر دیا، اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ جوانوں، جب اس بیمار شخص کو علاج کی کوئی بھی صورت نظر نہ آئی، سامنے موت منڈلا رہی تھی، موت کا ڈر تھا، موت کے خوف کے اندر پھنس گیا، جب حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کے کسی عزیز نے کہا، او بھائی، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا ہے، کسی کے علاج نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، کسی کی دوائی نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، تو چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے بندے، اگر تجھے شفا کی ضرورت ہے، اگر تجھے صحت کی ضرورت ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جا، نہ تو حکیم کے دروازے پر جا، نہ طبیب کے دروازے پر جا، تو نے بڑا ہی علاج کروا لیا مگر بے سود رہا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر چلا جا۔ میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً موسیٰ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ موسیٰ جس کسی کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کروا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور صحت مند کرے گا۔ اب وہ شخص چونکہ اپنی دن بدن کی بڑھتی ہوئی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھا، فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں مر بھی نہ جاؤں، مر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ مرنے والا یہ تو سوچتا ہے، اس بات پر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے
کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے۔ دوست کے مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں اگر موسیٰ کے دروازے پر چلا جاؤں، موسیٰ سے جا کے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کرواؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ تم موسیٰ کے پاس چلا جا اور جا کر شفا کی بھیک مانگ، صحت یابی کی بھیک مانگ۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر موسیٰ نے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص صبح سویرے گھر سے باہر نکلا۔ بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ پورا دن اس نے سفر کیا، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر اس نے سفر کیا۔ تھکا ہارا شام کو آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، مانگنے کا سلیقہ ہو نا، اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں توبہ کرنے کا اگر انسان کے پاس، گنہگار کے پاس سلیقہ آ جائے، گنہگار کو توبہ کرنے کا سلیقہ مل جائے، اگر وہ کسی سلیقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، نہ صرف اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا انسان کو سلیقہ مل جائے اور وہ سلیقہ میرے اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ گنہگار کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں ڈال دیتا ہے، انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کو مانگنے کا بڑا سلیقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، تو آنے والے دروازے پر آنے والے کتوں کو روٹی کا ٹکڑا تو پھینکتا ہوگا۔ موسیٰ بس مجھے کتا سمجھ کے میں دور سے تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے اپنا کتا سمجھ کے میرے سامنے شفا کی خیرات پھینک دے، صحت یابی کی بھیک پھینک دے، میرے سامنے صحت یابی کی خیرات پھینک دے، شفا کا ٹکڑا پھینک دے، میں اٹھا کے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اب اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اس کے اندر موت کے خوف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا دماغ پل پل یہی سوچ رہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا بنے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی سی زندگی گزاریں گے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ جوانوں، جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، پھر ان پر اللہ کے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچہ ہوا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار منڈلا رہے